انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے جو وراثت ہوتی ہے، ترکہ جس کو کہتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا صرف اکیلا رہائشی مکان ہوتا ہے یا زرعی زمین ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، انسان جب فوت ہوتا ہے تو جو کچھ اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں نا، جو بھی اس کی ملکیت میں ہے وہ سارے کا سارا ترکہ ہوتا ہے۔ اس میں اس کا رہائشی گھر ہے، اس کے کوئی پلاٹ ہیں، اس کی زرعی زمین ہے، گھر کے اندر جتنا ساز و سامان ہے اور جتنے پیسے بیلنس کی شکل میں اس کے پاس موجود ہیں، جتنا اس نے لوگوں سے قرضہ لینا ہے، جو اس کی پینشن آ رہی ہے یا جو اس کو گورنمنٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد فوری طور پر جو پیسے ملتے ہیں، یہ سب کے سب ترکہ ہوتے ہیں۔ اس میں تمام ورثہ کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر خامد فوت ہوا ہے، اس کی بیوی موجود ہے تو اس کی بیوی کا بھی حصہ ہے، اس کے بچوں کا بھی حصہ ہے، اس کی بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فوت ہونے والے کا جو گھر ہے نا، صرف اس میں بچیوں کا حصہ ہوتا ہے، باقی کسی چیز میں بچیوں کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ بچیوں کا حصہ تمام ساز و سامان میں ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، 8واں حصہ فوت ہونے والی کی بیوہ کا ہوتا ہے اگر اولاد ہو، اور باقی جو بچتا ہے 8واں حصہ نکالنے کے بعد وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہی اس طرح تقسیم کرنی چاہیے، گھر بھی، پلاٹ بھی، دکان بھی، حتیٰ کہ کاروبار۔ اگر کاروبار ہے نا ایسا، باپ نے کاروبار چھوڑا ہے تو کاروبار کی بھی ایک قیمت ہے معاشرے میں، وہ کاروبار میں بھی بچیوں کا اور بیوہ کا حصہ موجود ہے، وہ سب کو اس کا حصہ دینا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باپ کا کاروبار ہے نا، اس میں بچیوں کا بھی حصہ نہیں ہے اور بیوہ کا بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ 100% غلط ہے۔ کاروبار میں بھی کاروبار کی مالیت لگائی جا سکتی ہے کہ یہ کتنی مالیت کا کاروبار ہے، اس میں سے 8واں حصہ جس طرح گھر میں سے، زرعی زمین میں سے، پلاٹوں میں سے، دوسرے ساز و سامان میں سے، پیسوں میں سے ہے، اسی طرح کاروبار کی مالیت لگا کر کاروبار میں سے بھی 8واں حصہ بیوہ کا ہے اور باقی بچوں اور بچیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہے، اس طرح تقسیم کرنا چاہیے سب کو۔ جب باپ فوت ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی اس کی وراثت تقسیم کر دینی چاہیے، تاکہ سب کو جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ حصے رب کی طرف سے ہو گئے ہیں ان کے۔ اب اگر ان کو نہیں نہ دیا جائے گا، گھر میں سے نہیں دیا جائے گا، جائیداد میں سے، کاروبار میں سے نہیں دیا جائے گا، تو یہ ہم ان کا بہنوں کا حصہ کھائیں گے، بیوہ کا حصہ کھائیں گے ہم، اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ نے دے دیا، اب حصہ ان کا ہو گیا ہے فوت ہونے والے کی وفات کے بعد۔ اب وہ کسی دوسرے کا ہے ہی نہیں کہ دوسرا اس پر قابض ہو کر بیٹھا رہے۔